ہائے اس زود پشیمان کا پشیمان ہونا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کے گھر کی جو بے حرمتی کی تھی اس کا احساس انہیں موت کے وقت ہوا، اور انہوں نے مرض موت کے وقت میں کہا تھا، مجھے اس وقت اپنے 3 کاموں کا افسوس ہو رہا ہے، کاش میں نے وہ کام نہ کیے ہوتے، کاش میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی جو بے حرمتی نہ کی ہوتی۔ کچھ افراد حضرت ابو بکر کی خلافت پر ناراض ہوئے، ان میں حضرت علی اور زبیر پیش تھے۔ وہ مسلح ہو کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے ان افراد کو نکالنے کے لیے عمر بن خطاب کو بھیجا اور ان سے کہا، اگر وہ باہر نہ آئیں تو ان سے جنگ کرنا۔ حکم ملتے ہی وہ چل پڑے اور اپنے ساتھ آگ کے انگارے لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت فاطمہ نے ان سے کہا، فرزند خطاب، کیا تو ہمارے گھر کو جلانے آیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، یا پھر آپ بھی اس حکومت کو تسلیم کریں جیسے باقی لوگ تسلیم کر چکے ہیں۔ انصاب الاشراف میں یہ الفاظ وارد ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ دروازے پر آئیں اور کہا، فرزند خطاب، میں سمجھتی ہوں کہ تو میرا دروازہ جلانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ تاریخ میں عبداللہ بن زبیر کے متعلق منقول ہے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں بنی ہاشم کے بزرگ افراد کو شعبہ ابی طالب میں قید کیا، اور جس مکان میں وہ قید تھے اس مکان کے ارد گرد اس نے لکڑیاں جمع کرا دی تھیں اور قیدیوں سے کہا تھا کہ اگر تم نے میری بیعت نہ کی تو میں تمہیں اس مکان میں زندہ جلا دوں گا۔ جب اس کے بھائی عروہ بن زبیر کو کسی نے ملامت کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہیں یہ دھمکی دیتے ہوئے شرم نہ آئی، اس نے جواب میں کہا، ہم دراصل انہیں جلانا نہیں چاہتے، ہم تو حضرت عمر کی طرح آگ کے ذریعے انہیں ڈرانا چاہتے تھے۔ اس واقعے کو شاعر نیل حافظ ابراہیم نے اپنے دیوان میں یوں قلم بند کیا، اس گفتگو کو یاد کرو جو حضرت عمر نے حضرت علی سے کی تھی، جس کے سننے والا بڑا مکرم اور کہنے والا بڑا محترم تھا۔ اگر تو نے بیعت نہ کی تو میں تیرے گھر کو بنت مصطفیٰ سمیت جلا دوں گا اور اس میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ابو حفص کا ذکر تھا جس نے اتنی بڑی بات علی علیہ السلام جیسے دلیر اور بہادر سے کی تھی۔ یعقوبی لکھتے ہیں، حکومت کی طرف سے ایک جماعت آئی اور انہوں نے گھر پر حملہ کر دیا۔ اسی اثناء میں علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی اور وہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے۔